ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ ابھی اس خوبصورت دعا میں تقبل دعا کے معنی آ رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ دعا کا تعلق کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ قبولیت کے ساتھ ہوتا ہے۔ دعا دعا ہی رہتی ہے، اگر وہ قبول نہ ہو تو بے اثر ہو جاتی ہے۔ لہٰذا دعا اور تقبل اس کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ پھر یہ دعا ابراہیم علیہ السلام مانگ رہے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام جب بیت اللہ بناتے ہیں تب بھی یہی دعا کرتے ہیں، ربنا وتقبل دعا۔ اور اتنی بڑی نیکی کرنے کے بعد انسان یہ سوچے کہ بیت اللہ بنانے سے بڑا تو اور کوئی کام نہیں ہو سکتا، مگر وہاں پہ بھی تقبل دعا۔ یہاں پہ آپ کتنی خوبصورت بات کر رہے ہیں کہ مالک مجھے ایسی نمازیں چاہیے جو دوسروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائے، میری اولاد بھی نیک ہو جائے، مگر اس کے بعد فرمانے تقبل دعا۔ اس لیے کہ کوئی عمل، کوئی دعا، کوئی بھی کام کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، کتنا ہی روحانیت والا کیوں نہ ہو، ساری بات قبولیت کی ہوتی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ جو ہے اپنے ہر کام کی جو ہے قبولیت مانگنی چاہیے، چاہے وہ اعمال ہیں، چاہے وہ مقصد ہیں، چاہے وہ کام ہے، چاہے وہ زندگی ہے، چاہے وہ اولاد ہے، ساری بات قبولیت کی ہوتی ہے۔ پھر یہاں پہ لفظ تقبل استعمال کیا گیا ہے۔ عربی زبان میں ایک قبول لفظ بھی ہوتا ہے، تقبل بھی ہوتا ہے۔ قبول کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بڑے کیجول انداز میں قبول کر لینا، لیکن تقبل کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ، بڑی گہرائی کے ساتھ، بڑے مکمل انداز میں قبول کر لینا۔ یہ بات ہمیں مثال سے سمجھ آئے گی۔ مریم علیہ السلام کی والدہ نے کہا تھا کہ مجھے بیٹا چاہیے، اللہ پاک نے آپ کو بیٹی دے دی، اور پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ تقبل ہا، میں نے اس کو قبول کر لیا ہے۔ اور پھر کیسا قبول کیا ہے کہ دی تو آپ کو بیٹی تھی، مگر ان کو نبی کی ماں بنا دیا، اور پھر نبی بھی سبحان اللہ کیسے نبی دیے، خلاف معمول، ایک معجزہ ان کی ولادت ہے، ان کی زندگی کا ہر معاملہ ہی ایک معجزہ ہے۔ اور پھر ان کا آسمانوں پہ اٹھایا جانا، اور پھر آخری وقت میں ان کا دوبارہ نزول ہونا، تو گویا کہ ایک بیٹا نہیں دیا مگر ایک بیٹی کو دیا ہے، اور پھر اس کو قبول کیا ہے، اور پھر اس کو کتنا اعلیٰ قبول کیا ہے کہ بیٹی کا نام جو ہے وہ قیامت تک کے لیے زندہ ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کا حصہ بن گیا، بلکہ ان کی نسل بھی آگے جو ہے وہ قیامت تک قبول ہوگی، اللہ کی کتاب کا حصہ بن گئی۔ یہ ہوتی ہے قبولیت۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ، میں تو اپنی محدود سوچ سے ایک دعا مانگ رہا ہوں کہ مجھے ایسی اولاد چاہیے، مجھے ایسی عبادت چاہیے، آپ اسے بڑے خوبصورت انداز میں قبول کر لیں۔ پھر یہ قبولیت کیسی ہوتی ہے؟ حدیث پاک میں اس کا مفہوم بیان کیا گیا ہے کہ آخرت میں بھی اور ایون دنیا میں بھی جب اولادیں نیک ہو جاتی ہیں یا انسان کا کوئی کام چاہے وہ قبول ہو جاتا ہے، تو انسان اپنے کام کے اثرات دیکھ کے، ان کی کیپیسٹی دیکھ کے، ان کا پھیلاؤ دیکھ کے، یا اس سے حاصل ہونے والے نفع دیکھ کے انسان خود حیران ہو جاتا ہے۔ مثلاً کہ ہم کسی شاگرد کو پڑھا رہے ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارے سامنے کون کتنا قابل بیٹھا ہے، نہ جانے کل اس کے نصیب میں کتنے ایسے کام لکھے ہوں، وہ کتنا آگے جانے والا شاگرد ہو، اور جب وہ آپ کے علم کو آگے پاس کر رہا ہوگا تو انسان خود حیران ہو جائے گا کہ میں نے تو ایک اسٹوڈنٹ کو پڑھایا تھا، یہ تو یونیورسٹیاں چلا رہا ہے، یہ تو ادارے چلا رہا ہے۔ یہ قبولیت ہوتی ہے۔ آپ اپنے ایک بچے کی تربیت کرتے ہیں، پرورش کرتے ہیں، اللہ پاک اسے زندگی میں بہت سارے کام لیتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں میں نے تو جسٹ ایک بیٹا پالا تھا، ایک بیٹی پالی تھی، آپ نے اسے کتنے زیادہ کام لے لیے۔ تو دنیا کے جتنے بھی یہ سارے کامیاب لوگ ہیں، یا آخر یہ کسی کی اولادیں ہی تھیں، اللہ پاک ان سے کتنے بڑے بڑے کام لے رہا ہے، چاہے وہ دنیاوی تناظر میں ہوں یا وہ دینی پس منظر میں ہوں، دونوں لحاظ سے۔ یہی معاملہ آخرت میں ہوگا کہ جب انسان اپنی اولادوں کی نیکیاں دیکھے گا اور اتنی کثرت دیکھے گا تو اللہ سے کہے گا اللہ یہ سب میری ہی اولاد ہے اور یہ نیکیاں میری اولادوں نے کی ہیں، گویا کہ وہ ان کے اعمال، ان کے ثمرات اور ان کی جنتیں دیکھے جو ہے وہ حیران ہو جائے گا۔ یہ معاملہ کب ہوتا ہے؟ قبولیت کا ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ ہزاروں کو بہت کچھ دے رہے ہوتے ہیں مگر ایک بھی نفع دینے والا نہیں بنتا، چاہے وہ کام کاروبار ہو، چاہے وہ پیسہ ہو، چاہے وہ طالب علم ہو، چاہے وہ نالج ہو، کچھ بھی ہو۔ اس لیے ساری بات قبولیت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے قبول کر لیں۔ بلکہ جہاں تک میری یہ آواز جائے تو یہ دعا ضرور کیجیے گا، اللہ سننے اور سنانے والے دونوں کو قبول کر لیں۔